تو کرتے ہیں کہانی کا آغاز جہاں سے ہم نے کہانی چھوڑی تھی۔ مسور بن نفسی کا پارٹ 3۔ ٹیرس پہ کھڑی کب سے آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں لیکن دل آنسو بہا رہا تھا۔ وہ کب سے میران کو کال کر رہی تھی لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہر طرف سے زندگی اس پہ تنگ پڑ رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، میران کو، یا کیا کرے؟ اسے میم کی باتیں ہر پل یاد آتی تھی۔ اس کا دھیان، سکون سب برباد تھا۔ میران سے بات کر کے اسے محبت کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے اس کو محبت بانٹی تھی لیکن بدلے میں سے وہ قدر، وہ محبت نہیں ملی۔ لیکن میران وہ واحد انسان تھا جو اسے بے پناہ چاہتا تھا، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا۔ وہ اس سب میں اس کے برے اخلاق کو بھی نظر انداز کرتی رہتی تھی۔ اب وہ بھی کہیں اس سے دور ہو نہ جائے۔ وہ انکار کا کیا جواز بنائے، اپنے ماں باپ کو کیسے منائے، کیا کہے؟ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اب ساری زندگی لٹکائی تو نہیں جا سکتی نا، اسے اب ماما سے بات کرنی ہی ہوگی۔ الاف نے سوچا وہ کل مشل سے بات کرے گی۔ مشل وہی لڑکی تھی جو اس دن کیفے میں اس کے پیچھے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کتنی پرسکون معلوم ہوتی تھی۔ بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے وقت نکالا مشل آپی۔ ارے شکریہ کی کیا ضرورت ہے الاف، مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، امید ہے آپ مجھے جج نہیں کریں گی۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کو جج کرنے والی؟ کر کہا۔ الاف کو بات کرنے کا حوصلہ ملا تھا۔ مجھے کوئی پسند ہے لیکن میں اس سے بات کر کے شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے بات کرنے کے بعد، لیکن میں بات کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ کے گھر میں علم ہے کسی کو؟ جی، میں نے ماما کو بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ نامحرم سے تعلق حرام ہے؟ جی میں جانتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا، اور میں اگر اس سے بات نہ کروں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے ہم کون ہیں؟ جی مطلب آپ کے لیے کس کی ناراضگی معنی رکھتی ہے؟ الاف خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو اب کچھ نہیں تھا۔ اس سوال سے تو وہ خود سالوں سے بھاگ رہی تھی۔ آپ خود کا سامنا کریں، پہلے خود کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے ہے۔ یہ آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں اگر اس کو کہوں تو وہ برا مان جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں، پھر وہ جو کہے اس حساب سے فیصلہ کر لیجئے گا۔ مطلب اگر وہ آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہے تو مطلب وہ آپ کے دل کا احترام کرتا ہے، اور اگر نہ کرے، جواز پیش کرے یا آپ کو ٹالنے کی کوشش کرے تو آپ سمجھ جائیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ بات بس حال چال تک آ جائے۔ مشل مسکرائی اور اس سے گویا ہوئی۔ الاف، آپ کو پتا ہے نا نامحرم سے بات کرنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ نہیں، اس لیے کیونکہ پہلے معاملہ تو بس حال چال تک رہتا ہے، پھر بات بڑھ جاتی ہے اور انسان بھٹک جاتا ہے۔ ہر شخص زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کمی کا شکار ضرور ہوتا ہے، اور جب اس کو وقتی سہارا ملتا ہے تو اس کو محبت سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ کچھ لڑکیوں کو گھر سے اتنی توجہ نہیں ملتی، اور انسان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ کسی کمی کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا اور وسوسوں میں پڑ جاتا ہے۔ الاف نے اس سے سوال کیا۔ جی بالکل، وہ الٹرنیٹ تلاش کرتا ہے، اور چاہے وہ غلطی ہی کیوں نہ ہو، اس کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، لیکن انسان کو محتاط ہی رہنا چاہیے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار اور توجہ دیں کہ ان کو وقتی سہارے نہ ڈھونڈنے پڑے۔ بالکل، غلطی صرف ایک انسان کی نہیں ہوتی۔ آپ اتنی پرسکون کیسے رہتی ہیں؟ وہ الاف کو ہمیشہ ہی بہت پرسکون لگتی تھی۔ الاف نے مشل کی طرف حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پسند ہے ہدایت یافتہ کہلایا جانا۔ مشل مسکرائی اور الاف کو الوداعی کلام کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ الاف اب فیصلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ڈیزائن دیکھ رہا تھا جب راہم اندر داخل ہوا۔ سر، آغا صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ مجھ سے؟ ہاں، ان کو بھیجو۔ اوکے سر۔ تھوڑی دیر بعد ایک 45 سالہ شخص اندر داخل ہوا۔ وہ شخص بہت ہی باوقار اور شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کوئی بھی آسانی سے متاثر ہو سکتا تھا۔
عیسیٰ اپنی جگہ سے اٹھا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جو انتہائی گرم جوشی سے تھام لیا گیا۔ آغا صاحب تشریف رکھیے۔ آغا اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ چائے یا کافی؟ کافی بہتر رہے گی۔ جی بہتر۔ کیسے ہو عیسیٰ؟ اللہ کا شکر۔ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تم اب بزنس کی دنیا میں نئے ہو لیکن تمہیں ہر چیز کی بہت خوب سمجھ ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا کانٹریکٹ؟ جیسے کہ تم جانتے ہو کہ ہماری کمپنی ڈیزائننگ کے لیے استعمال ہونے والے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرواتی ہے۔ تمہیں جو بھی پروجیکٹ ملے گا تم ہمارے پروڈکٹ استعمال کرو گے اور اس کے بدلے ہم تمہیں مزید ٹینڈرز لے کر دیں گے۔ دیکھیں آغا صاحب، باؤنڈ ہونا میری نیچر میں نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ کی کمپنی کوئی پروڈکٹ مجھے پرووائڈ نہ کر پائی تو میں کسی اور پروڈکٹ سے رابطہ نہیں کر سکوں گا۔ امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جتنا وقت چاہے لے لو۔ آغا صاحب عیسیٰ کو مطمئن کرنے کی تراکیب سوچنے لگے۔ عیسیٰ اس کے لیے سونے کی چڑیا تھا۔ وہ یہ موقع ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور اس کا حوصلہ بھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹیرس پر یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی لیکن اس کو کسی پل بھی سکون نصیب نہیں تھا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ کبھی خود کو کوس رہی تھی تو کبھی قسمت کو۔ لو بھلا، اب قسمت کا کیا قصور؟ جب خود ہی انسان محتاط نہ ہو۔ دو راستے تھے تمہارے پاس، تم نے دوسرا اور غلط راستہ چنا۔ یہ تم نے خود کیا، قسمت کا کیا قصور ہے؟ وہ آخر تھک کر بیٹھ گئی تھی اور آسمان کی طرف چہرہ کر لیا تھا۔ اس سے گناہ ہو گیا تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا تھا، لیکن اس کا نفس، ہاں اب نفس قصوروار ہے۔ اس کو کسی طرح اس پچھتاوے سے نکلنا تھا۔ آخر کار اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس کو رونا تھا، بہت زیادہ رونا تھا۔ وہ غلطی پر تھی، اس نے گناہ کیا تھا تو وہ قصوروار بھی تھی۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور خدا سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بہت گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، کسی طرح اس کو سکون مل جائے، اس پچھتاوے سے کوئی رہائی مل جائے۔ آخر کار سکون اس کو مل ہی گیا تھا۔ اس کا پچھتاوا کم ہو رہا تھا، معافی مل رہی تھی۔ لیکن یہ خلش، یہ کیا تھی؟ کیوں تھی؟ بار بار پھر وہی خیال، کیا تھا جو اس کو پھر وہی گناہ کرنے پر اکسا رہا تھا؟ وہ الاف رہبر تھی، وفاداری اس کے نام میں چھپی تھی۔ وہ انسانوں سے وفادار تھی، کیا وہ خدا سے وفا کر رہی تھی؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہی تھی؟ خود کو، خدا کو یا لوگوں کو؟ اس نے معافی مانگ لی تھی، اس کو سکون نصیب ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر وہیں جا رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر ہی موجود تھی جب اس کے فون کی بیل بجی۔ وہی جانی پہچانی آواز، پیغام وہیں سے آیا تھا۔ وہ اب کیا کرے؟ اس نے جواب نہ دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن اگر جواب دے دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور یہاں وہ بے بس تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے پیغام کھولا اور وہاں وہی الفاظ لکھے تھے جن کی قید میں وہ کب سے تھی اور رہائی وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی۔ کہاں غائب ہو الاف؟ میں کب سے تمہیں میسج کر رہا ہوں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے پیغام پڑھا اور یہ پیغام اس کی قید کا پروانہ تھا جو اس کو روز موصول ہوتا تھا۔ وہ روز قید کی جاتی تھی۔ میں آپ سے ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے لکھ کر بھیجا، او پلیز پھر نہ شروع ہو جانا کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ہم بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ حرام ہے۔ الاف، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہم بس حال چال ہی تو پوچھتے ہیں ایک دوسرے کا۔ میں نے کون سی حرام بات کی ہے؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میران؟ یہ غلط ہے۔ میں آپ سے سلام بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ میرے محرم نہیں بن جاتے، اور اس بات کا ہمارے گھر میں بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہر بار کی طرح ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ الاف، میں یا تمہیں شوٹ کر دوں گا یا خود کو نقصان پہنچا لوں گا۔ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، نہ تمہیں کرنے کو کہتا ہوں، اور اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں کرتی تم بات۔ اس کے اندر کچھ ڈوبا تھا، اس کا دل ڈر گیا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس کی عزت، اس کے باپ کی عزت لمحوں کے زیر اثر خاک کی نظر ہو گئی تھی۔ ذرا سی آندھی کی کمی تھی اور عزت زروں کی مانند بکھر جانی تھی۔ اس نے میران کو کوئی جواب نہیں دیا، وہ جانتی تھی کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ اس نے موبائل سائٹ پر رکھ دیا اور پھر رونے لگی۔ وہ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن وہ اس سب سے کیسے نکلے؟ جب کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا تب میران ہی تھا
جس نے اس کو دلاسا دیا تھا، اور وہ دلاسا جنت معلوم ہوا تھا۔ اپنا آپ پہلی مرتبہ اتنا نایاب معلوم ہوا تھا۔ وہ لمحے اس کو نہیں بھولتے۔ وہ میران سے محبت کرتی ہے، وہ کیسے بھولے اسے؟ وہ وفادار ہے، وہ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ وہ بے وفا کا ٹیگ کیسے برداشت کرے گی؟ اس نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور آنکھوں میں آنسو سموئے۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں، آنسو زاروں کی طار بہنے لگے تھے۔ کس کا دیا ہوا ٹیگ؟ ہاں، یہ خیال اس کا دل دہلا گیا تھا۔ وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ کس کا دیا ہوا ٹیگ؟ یہ سوال تھا یا خنجر؟ ان فانی انسانوں کا دیا ہوا لقب اس کے لیے کیا زیادہ معنی رکھتا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے کچھ کرنا تھا، وہی کچھ کر سکتی تھی۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا۔ ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا۔ ماما، آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، آ جاؤں؟ وہ صالح کے کمرے کے دروازے میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آ جاؤ عیسیٰ، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ اندر آیا اور صالح کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے عیسیٰ؟ آغا صاحب ایک کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کیسا کانٹریکٹ؟ یہی کہ ہم ان کے پروڈکٹ استعمال کریں گے ڈیزائننگ میں۔ لیکن آغا کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ مگر ان کے پروڈکٹس تو کمال ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تم اپنی مارکیٹ کے حساب سے چلو عیسیٰ، آغا انسان کو باؤنڈ کر لیتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ ذہنی سکون چاہتے ہو تو دور رہو اس انسان سے۔ اوکے ماما، ویسے بھی ان کی وائف تھوڑی عجیب ہے۔ آپ ملی ہیں کبھی آغا سے جب آپ بزنس ہینڈل کرتی تھی؟ نہیں، ہماری میٹنگ ہونے قرار پائی تھی، لیکن مجھے پہلے ہی اس کی اصلیت پتہ چل گئی تھی۔ صالح نے عیسیٰ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ وہ ایک مینیپولیٹر ہے، سب بزنس مین ہوتے ہیں، لیکن وہ عجیب ہے، بہت عجیب۔ ایسا ہی ہے، اب تم آرام کرو۔ اوکے ماما۔ وہ صالح کے کمرے سے نکل کر اپنی اسٹڈی میں داخل ہوا۔ اس کی سیف اسپیس، اس کا قلم اور ڈائری اس کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر بڑھی۔ حالے صوفے پر برجمان کوئی رسالہ پڑھنے میں مشغول تھی، اور رہبر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ بات کرنے کا مناسب موقع تھا۔ آؤ الاف، کیا بات ہے؟ ماما، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ ماما، میں عیسیٰ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بہت پہلے بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہی ڈر تھا کہ آپ مجھے نہیں سمجھیں گی۔ کیا بات ہے الاف، بھول بھی چکو؟ ماما، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ حالے کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے ایلی، کون ہے وہ؟ الاف کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اسے بولنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ ماما کالج فیلو تھا، لیکن ابھی وہ 2 سال پہلے اس نے اپروچ کیا تھا، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ میں جانتی ہوں ماما، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ آپ مجھے نہیں سمجھیں گی۔ لیکن اگر آپ بات نہ کرتی تو بہت دیر ہو جاتی۔ خالہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی نے ان پر بھروسہ نہ کر کے بہت دیر کر دی تھی، اور وہ گناہ میں بہت آگے نکل چکی تھی، جہاں اس کی زندگی 2 راہوں کی مسافر ہو چکی تھی۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آخر کیا کمی چھوڑی تھی؟ تم جاؤ یہاں سے۔ لیکن ماما، آپ میری بات تو سنیں۔ کیا سنوں میں؟ ہاں کیا سنوں؟ کہ میری بیٹی کسی نامحرم کے پیار میں ڈوبی ہوئی ہے، اور 2 سال بعد مجھے بتا رہی ہیں، جب کوئی راستہ نہیں بچا۔ ماما، میں ڈرتی تھی آپ کیا سوچیں گی، لیکن اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ماما، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں کیوں الاف؟ کیوں نہیں بھروسہ تھا تمہیں؟ ماما، مجھے کبھی افسوس نہیں کروایا گیا کہ مجھے ان مسئلوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ اگر کوئی لڑکا مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں آپ لوگوں کو آ کر بتاؤں تو آپ مجھ پر شک کیے بغیر میری بات سمجھ جائیں۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان سے کہاں غلطی ہو گئی تھی؟ کون ہے وہ؟ میران نام ہے اس کا۔
एलाफ ने हाले को सारी बात मनोअन बयान कर दी थी। आज एलाफ ने कोई पर्दा नहीं रखा था। किस वजह से वो यहाँ भटक गई थी इसने सब अपनी माँ को बता दिया था। अपनी माँ से इसको क्या शिकवे थे इसने सब बयान कर दिए थे। हाले कहीं गुस्सा कर जाती, कहीं शर्मिंदा हो जाती और कहीं मायूस कि इनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। ठीक है, तुम कह दो इसको कि अपने माँ बाप को भेज दे, मैं कर लूँगी तुम्हारे बाबा से बात। एलाफ अपनी मामा के गले लगकर बहुत रोई थी, लेकिन हाले को बहुत मायूसी हुई थी। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाले ने स्पार्ट लहजे में कहा था। कैसी शर्त मामा? अगर हमें इसकी फैमिली पसंद ना आई तो तुम पीछे हट जाओगी। एलाफ चंद पल अपनी माँ का चेहरा देखती रही, फिर इसने इस बात में सर हिलाया और उठकर जाने लगी। अगले हफ्ते बुला लो इनको। ठीक है मामा। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे और मेहरान बोलने का इंतजार कर रहा था। एलाफ के पेरेंट्स राजी हो गए हैं। आगा ने मेहरान की तरफ देखा और दोबारा खाने में मसरूफ हो गए। कब बुलाया है उन्होंने? महरीन ने सवाल किया। अगले हफ्ते। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे बाबा? भाई मैं क्या बोलूं, अच्छी बात है, कुछ तो हुआ तुमसे। आगा प्लीज, हर वक्त ही ना इसको तंग करते रहा करें। आगा ने मुस्कुराकर महरीन को देखा, फिर मेहरान को और टेबल से उठ गए। मामा आप खुश तो हैं ना? और बाबा? खुश है हूँ और मैं भी तुम्हारी खुशी में। क्यों हम खुश क्यों नहीं होंगे? चलें ठीक है, फिर आप लोग तैयारी करें। बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें? बस मामा, वो दोनों अपनी बातों में मशगूल हो गए थे। वक्त गुजरता गया और आखिरकार वो दिन भी आ गया और एलाफ का कलेजा मुंह को आ रहा था। इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। इस दौरान इसका राब्ता मेहरान से ना होने के बराबर था। वो मेहरान इसको रोज इस वजह से मैसेजेस पर खड़ी खड़ी सुनाता था, लेकिन वो गिला भी करती तो क्या, ये रास्ता इसका खुद का चुना हुआ था। मेहरान के पेरेंट्स पहुंच चुके थे और ड्राइंग रूम में इनको बिठाया गया था, लेकिन ये क्या, वो आधे घंटे बाद ही वापस जा रहे थे। इसको अपनी मामा ड्राइंग रूम से निकलकर इसकी तरफ आती दिखाई दी और इनके चेहरे पर कर्ब और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। कमरे में चलो। उन्होंने इसको बाजू से पकड़ा और कमरे में लेकर जाने लगी और इसको कमरे में ले जाकर छोड़ा। आइंदा मैं तुम्हारी जुबान से ऐसा वैसा मुतालबा ना सुनूं। क्या हुआ है मामा? आप कुछ बताएंगे मुझे? हुआ क्या है? उन्होंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है, तुम्हारे बाबा इतने गुस्से में हैं, मैं बता नहीं सकती। मामा हम कल ही साले के घर जाएंगे और तुम्हारी बात पक्की कराएंगे और इस लड़के से राब्ता खत्म कर दो। ये ले लास्ट वार्निंग। ओके मामा। वो रो रही थी। ये क्या हो गया था? क्या किया था मेहरान की फैमिली ने? क्या कहा था? इससे कुछ पता नहीं था। हाले वहां से जा चुकी थी और एलाफ जमीन पर बैठती चली गई। पता नहीं बाबा को क्या कहा होगा उन्होंने। अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। वो अभी यही सोच रही थी कि धार से इसके कमरे का दरवाजा खुला था। रहबर और आर्यान को अंदर आता देख वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। एलाफ, ये तुमने क्या किया है? बाबा मेरी बात सुने। क्या सुनूं मैं? हाँ, ये क्या हो गया था? इतने में हाले भी पहुंच गई थी और आर्यान भी सर झुकाए बाप के पीछे खड़ा था। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इनका हाथ नहीं उठा था, बस बाकी कोई कसर नहीं रह गई थी। वो शख्स इतने घटिया इल्जाम लगा कर गया है और कहकर गया है कि अपनी बेटी को संभाल कर रखें। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। बाबा मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। उसने गुलूगीर लहजे में अपने बाप से इल्तिजा की थी। तुमने मेरा मान तोड़ा है एले, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारा? बाबा आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, बस आप मुझसे नाराज मत होइएगा प्लीज बाबा। वो आगे बढ़ी और रहबर के गले लग गई। इसने गलत किया था, इससे गलती हो गई थी। इसने गलत रास्ता चुना था, गलत इंसान चुना था। इसने हर चीज को पसे पुश डाल दिया था। इसको माँ बाप से जो भी शिकवा था इसने उनसे करने की बजाय गैर इंसान को मोहब्बत समझ लिया था। गलत सिर्फ एलाफ नहीं थी, गलत रहबर और हाले भी थे। इसको वो तवज्जो और मोहब्बत नहीं दी जो वो चाहती थी। इसको मान थमा दिया लेकिन भरोसा नहीं दिया। तुमने आज मेरा सर झुका दिया है एलाफ।
اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور حالے بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ آریان الاف کی طرف بڑھا اور اس کو گلے لگا لیا۔ اتنی سی بات تھی اور الاف پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کو سہارا ملا تھا اس مشکل وقت میں۔ کاش وہ سمجھدار ہوتی تو ایسی غلطی نہ کرتی۔ بس کرو چھوٹی چپکلی، نزلہ لگا دیا ہے سارا میری شرٹ کو۔ الاف روتے ہوئے ہنستی تھی، اس سے الگ ہوئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ تمہیں احساس ہوا یہی کافی ہے اور مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگو۔ اس نے الاف کو تسلی دی کہ بابا ٹھیک ہو جائیں گے، بس وہ اپنی سٹڈیز پر فوکس کرے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ دیکھ لے گا سب۔ الاف کو ڈھیروں ڈھیر تسلی ہوئی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے آگا؟ کیا؟ جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا۔ آپ نے الاف کو بد کردار کہا ہے، وہ بھی اس کے باپ کے سامنے؟ تو کیا غلط کہا ہے؟ کسی لڑکے کی گرل فرینڈ میرے لیے تو با کردار نہیں ہو سکتی۔ وہ آپ کے بیٹے کی پسند ہے آگا، ہم میران کو کیا جواب دیں گے؟ پسند نہیں، وقتی خواہش ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں وہ گھر پہنچ چکے تھے جہاں ایک بڑا امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ الاف نے خدا سے دعا مانگنا شروع کی۔ اے میرے اللہ، میں آپ کو چنتی ہوں ہر اس شے پر جو مجھے آپ سے دور کرتی ہے لیکن بھلی معلوم ہوتی ہے۔ میرے رب، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں نے اپنے نفس کو اپنا رب بنائے رکھا، میں اپنے نفس کو راضی کرتی رہی، میں نے آپ کی ناراضی کا نہیں سوچا، میں لوگوں کو راضی کرنے میں لگی رہی، میں نے قدم اٹھایا پھر اس غلط قدم کی پیروی کرتی رہی، یہ کہہ کر کہ میں انسان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے میرے برے وقت میں اس نے دلاسا دیا تھا، میں شرمندہ ہوں اللہ، میں نے آپ کو چھوڑ کر شیطان کا دلاسا قبول کیا، میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں اللہ، میں نے اس دلاسے کو، اس محبت کو، غلط خیالات کو اپنے پاک دل میں جگہ دی۔ میرا دل آپ نے بنایا ہے اللہ، اس پر حق بھی آپ کا ہے، میں نے اس میں شیطان کو کیسے بسنے دیا؟ مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ وہ رو رہی تھی لیکن یہ آنسو اس کو پاک کر رہے تھے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ کیا غلط تھا کیا صحیح تھا، بس اب وہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو ہدایت مل گئی تھی، اس کو اب خدا کو، اپنے اللہ کو منانا تھا۔ اس سے لے کر اس کو آزمایا گیا تھا، وہ اب آزمائش میں مایوس نہیں ہوگی، نہ ہی اللہ کو ناراض کرے گی۔ وہ سمجھ گئی تھی خدا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ وقتی سہاروں کے پیچھے نہیں بھاگے گی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ کیا الاف کو معافی مل جائے گی؟ کیا میران کے والدین اس کو سچ بتائیں گے؟ کیا ہوتا ہے ان کی کہانی کا انجام؟ جاننے کے لیے کتاب ایرا کو سبسکرائب کر لیں اور انتظار کریں اگلی ایپیسوڈ کا نیکسٹ ٹیوزڈے تک۔ اللہ حافظ۔